عوام کی مسائل کو اعلی حکام تک پہنچانے کے لیے سہارا کشمیر ہر نیوز کے ساتھ جموں کشمیر یونائٹڈ موومنٹ شیخ اشفاق جبار آگے بڑھو ہم تمہارے ساتھ سرپنچ صاحب کو میری طرف سے ٹیچروں کی کمی ہے. زیڈیو صاحب کرتا ہے منی گام فون, وہ دیکھتے ہیں بولتے ہیں چلو ٹھیک ہے ہم بھیج دیں گے. پھر یارم کام سے کچھ ٹیچر کو ہائی سیکنڈری میں رکھا تھا, بولا 4 دن آپ وہاں جاؤ, 4 دن وہ کیا کریں گے 4 دن وہاں. تو ویسے مسئلے اسکول بھی بہت پیچھے ہے. آج بھی اس 21 سینچری میں بھی جہاں پہ لوگ چاند پہ زمین لے رہے ہیں, لیکن ہم ابھی اپنی زمین کے حقدار نہیں ہیں. ہمیں اپنی زمین سے نکالا جا رہا ہے کہ آپ اس زمین, حالانکہ ہم اس زمین پہ ہمارے پاس آن لائن ہے کاغذ ہے اس زمین کے, تو ہمیں بول رہے ہیں جناب یہ آپ کی زمین نہیں ہے. یہاں پہ بیچاری پیگنٹ لیڈی جو نیچے جانا PSC میں یا گاندربل جانا ہوتا ہے اس کو دن بھر لگتا ہے یہاں سے وہاں جانے, کوئی بھی 0% فیسلٹی ہے. ان کے والد شریف کا اتنا نام تھا جس کا کوئی شمار اندازہ نہیں ہے, تو ہمیں ان پر امید ہے انشاءاللہ یہ ہمارے کام کریں گے. ہماری روڈ کا برا حال ہے, ہمارے پاور ڈپارٹمنٹ کا برا حال ہے, ہمیں پینے کے پانی اب اس وقت اس 21ویں صدی میں بھی ہم پینے کا پانی جو ہے وہ دریا کا پیتے ہیں, فلٹر پلانٹ کا کوئی انتظام نہیں ہے. چونکہ پسماندہ طبقہ ہونے کی وجہ سے ہمیشہ کچھ لوگوں نے اپنے فائدوں کے لیے اس کو استعمال کیا. یہاں پہ کچھ 2-4 گنے چنے ہوئے لوگ تھے جن کو چاہے ایجوکیشن کے حساب سے آگے تھے یا پیسے کے حساب سے آگے تھے, وہ کبھی آتے تھے آپ کے پاس, آپ کو بولتے تھے چلو جی آپ کو یہ مشکلات ہے, پانی ہے, بجلی ہے, نوکری ہے, روزگار ہے, مکان پکے گھر نہیں ہے آپ کے پاس, یا آپ کے پاس زمین نہیں ہے, تو ہم جی آپ کو کرائیں گے, آپ اس پارٹی کو ووٹ دے دو, اس پارٹی کو ووٹ دے دو. آپ سب سے یہی گزارش ہے کہ جو آج تک ہوا, میں بول رہا ہوں اشفاق صاحب کے جو والد صاحب ہے اس نے آپ کے لیے بہت کچھ کیا ہے جو 1984 کے بعد نہیں ہوا ہے. جو آپ کا PSC سینٹر ہے وہ شیخ عبدالجبار صاحب نے دیا ہے, جو آپ کا جو راشن کارڈ ہے وہ اسی نے دیا ہے, جو آپ کی یہ سڑکیں ہیں وہ اسی نے دی ہے. ساری دلیلیں جموں کشمیر کی نہیں دوں گا. اس سائڈ ہمارا ولیوار ہے, اس سائڈ ہمارا اندرمان ہے. ہمارا ولیوار بھی دیکھو, اندرمان بھی دیکھو. اب جاؤ وہاں, جب گھر آباد ہوگا, جب گھر ٹھیک ہوگا تب باقی ڈسٹرکٹ بھی ٹھیک رہیں گے, مگر پہلے اپنا ڈسٹرکٹ ٹھیک ہونا چاہیے. آپ جاؤ وانگت میں ابھی کوٹھوں میں لوگ رہتے ہیں, ان کو آئی وے کیس ابھی تک نہیں ملا ہے. ہمارے ولیوار میں جاؤ, وہاں کچا مکان کسی کو نہیں ہے. آپ کو رشتہ ہے وہاں, آپ کو وانگت میں بھی رشتہ ہے. بس کہنے کا مقصد مجھے صرف یہی ہے. کامیابی کا راز تو وہاں سے آپ کا نکلا, لیکن ان کی کامیابی کا کیا سوچا کبھی آپ نے؟ آپ اگر فارسٹ منسٹر تھے, ابھی الطاف صاحب نے یہاں جنگلات کی زمین کا رونا رویا, آپ فارسٹ منسٹر تھے, آپ کیبنٹ میں آپ نے کیوں نہیں پاس کیا؟ جبکہ 2006 میں فارسٹ رائٹ ایکٹ پارلیمنٹ نے پاس کیا تھا, تو جموں کشمیر کی سرکار نے کیوں نہیں ہونے دیا؟ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ آپ لوگوں کو حق مل جاتا, آپ لوگوں کو آسائش مل جاتی, آپ لوگوں کو گھر بنانے کے لیے جگہ مل جاتی. وہ چاہتے تھے کہ آپ بار بار ترستے رہیں, ہمارے محتاج رہیں, ہمارے پیچھے پیچھے بھاگتے رہیں, بس اتنا ہی چاہتے تھے. کیا عمر صاحب جس وقت یہاں کے چیف منسٹر تھے 2009 سے لے کر 2014 تک, آپ نے اب اس اسمبلی میں یہ بل پیش کر کے تو یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ ان لوگوں کو ان کا حق ملنا چاہیے؟ کیوں نہیں کیا؟ اور اس وقت فارسٹ منسٹر کون تھا مجھے بتائیے. سب سے زیادہ تاریخ میں پچھلی بار ایک سروے پر دیکھ رہا تھا, سب سے زیادہ تاریخ میں جموں کشمیر میں اگر کہیں گجر بکروال لوگوں کو کے کوٹھے گرائے گئے جنگل میں, تو وہ 2008 سے لے کر 2014 تک گرائے ہیں. اس وقت مجھے بتائیے خدا کے لیے آپ کا منسٹر کون تھا, آپ کا فارسٹ منسٹر کون تھا؟ اس وقت ایڈمنسٹریشن نے آپ کو دیا ہے ایک فارسٹ رائٹ جو آپ کو 70 سالوں میں نہیں دیا ہمارے اپنی سرکاروں نے. اس سے آپ کا پورا حق بن جائے گا, آپ کے بچوں کے لیے ایک پورے اپنی ایک زمین کا ایک مالکانہ حقوق ملے گا, اور آپ کو جو BPL کیٹیگری میں ان کو گھر بنانے کے لیے PMAY کیس بھی ملے گا. لیکن جو لوگ اس میں اڑچنیں ڈالتے ہم اس کے لیے کام کریں گے, ایسا نہیں ہونے دیں گے ہم کہ تاکہ کسی غریب کو اس کا حق چھینا جائے. جب تک ہم بیٹھے یہاں آپ کو کوئی یہاں سے ہلا نہیں سکتا ہے, اور چاہے مجھے کتنا بھی آگے جانا پڑے, کسی سے بھی مجھے گورنر کے پاس جانا پڑے, مجھے کہیں سے بھی چیف سیکرٹری سے ملنا پڑے, دلی جانا پڑے ایون, لیکن جتنے بھی ہزاروں لوگ ہمارے یہ گجر برادری سے ہے, نومیڈس ہے,
ST बरादरी से, पहाड़ों पे रहने वाले लोग हैं, उनके हकूकों के लिए हम लड़ेंगे। जो आज तक आपको ये कहते आए कि हम आपके नुमाइंदे हैं, जबकि उन्होंने सिर्फ अपने फायदे के लिए आप लोगों को इस्तेमाल किया। मोहम्मद अशरफ खान साहब ये हमारे यहाँ पे रहेंगे, ठीक है ना? कोई नौजवानों में से उठाना, कोई जिम्मेदार फारूक साहब है भाई, ये इनको हम जिम्मेवारी देते इस इलाके की, जो भी यहाँ के मामलात है ये देखेंगे। यहाँ फारफलंग एरिया हमारा कंगन कॉन्स्टिट्यूंसी का है, सब डिवीजन कंगन का, ये अंदरवन, यहाँ पे अंदरवन बी में जबन ब्रह्मशर इस इलाके को कहते हैं। और यहाँ हमने यहाँ के लोगों से बात की और यहाँ हमने काफ़ी मुश्किलात देखी है। पिछले मैं समझता हूँ 84 के बाद जो जब्बार साहब का पीरियड थे, MLA वो यहाँ रहे थे, शेख अब्दुल जब्बार मरहूम, उसके बाद यहाँ जो भी है सड़कें भी उसी टाइम की है, राशन कार्ड भी, हेल्थ भी, बाकी चीज़ें भी, कुछ भी नहीं हुआ है। और यहाँ बहुत ही मुश्किलात में है लोग, बहुत ही हालात इनके ख़राब है। तो आगे हम वो एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचाएंगे और अल्लाह ने चाहा जो इनकी बुनियादी चीज़ें, चाहे वो सड़क का हो, हेल्थ का हो, स्कूल का हो, ये हम प्रायोरिटी बेसिस पे हल करने की कोशिश करेंगे। और अफसोस हमें इस बात का है कि जो हुकूमतें, जो लोग हमें 50 साल तक राज करते रहे, जो 2006 में हमारा फॉरेस्ट राइट एक्ट हिंदुस्तान की पार्लियामेंट ने पास किया था, जो जम्मू कश्मीर में जो सरकारें आई इन्होंने उस एक्ट को यहाँ इम्प्लीमेंट नहीं किया। और यहाँ, और जबकि हमारे इस गांदरबल से कई फॉरेस्ट मिनिस्टर भी रहे हैं, और जो इस गुजर नोमैड इस कम्युनिटी, बकरवाल कम्युनिटी की जिन्होंने रिप्रेजेंटेशन भी की है, और उन्होंने भी इन लोगों का कुछ नहीं सोचा है। और अब जबकि LG सरकार ने इनके लिए जो फॉरेस्ट एक्ट लाया, जिससे कि इनके ज़मीनों के मालकाना हकूक़ और जो गरीब लोग हैं उनको PMAY केसेस भी उसमें घर बनाने के लिए मिलेंगे। कुछ काले भेड़िए जो ब्लैक शीप्स अभी भी एडमिनिस्ट्रेशन में है, जो उन पुराने शिकस्त खोर सियासतदानों से मिल के इनको सबटाज करने की कोशिश कर रहे, इस प्रोसेस को डीरेल करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि ये इन लोगों को ये हक ना मिले और वो अपनी सियासत की रोटियां अभी इन गरीबों के सिरों पे चलाते रहे, जिसकी हम हरगिज़ इजाज़त नहीं देंगे। और हम इमीडिएटली इसमें कोशिश करेंगे जितने भी हमारे ST लोग हैं, जो पहाड़ों पे रहने वाले लोग हैं, उनको फॉरेस्ट एक्ट के जो भी उनके फ़ायदे हैं मिल जाने चाहिए। मैं इस ज़िला एडमिनिस्ट्रेशन से भी ये गुजारिश करना चाहूँगा वो DC साहब इन चीज़ों में पर्सनली देखे और इन लोगों को उनके हकूक़ को, जो उनके फॉरेस्ट राइट एक्ट है, उनको मिल जाने